بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ بالآخر پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ شاید یہ ضمانتیں منظور نہیں ہوں گی، لیکن بیہائنڈ دا سین جو ہے بہت سی چیزیں جو ہیں چینج ہونے والی ہیں۔ مسلم لیگ نون لیگ کے درمیان خدشات پائے جاتے ہیں کہ شاید ان کی جو اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقوں کے ساتھ جو پارٹنرشپ تھی وہ شاید ٹوٹنے والی ہے یا ٹوٹ گئی ہے یا اس میں دراڑ آ گئی ہے۔ بہت سے صحافی حضرات کا بھی یہی ماننا ہے۔ تو ناظرین، کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے درخواستیں اپیلوں میں تبدیل کر کے منظور کر لی ہیں۔ مبینہ سازش سے متعلق شواہد ٹرائل کے دوران ہی جانچے جائیں گے۔ تحریری فیصلے کے مطابق ملزم کو فی کس 1 لاکھ روپے کے مچلقوں پر بعد از گرفتاری ضمانت دی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت کیس میں حتمی قسم کی فائنڈنگ دی۔ سپریم کورٹ ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایسے ہی مقدمات میں دیگر ملزمان کو بھی ضمانت دی جا چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کیس بھی اسی تسلسل کے اصول پر دیکھا جائے گا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے 24 جون کے فیصلے کے خلاف 8 اپیلیں دائر کی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں 9 مقدمات درج ہوئے۔ تحریری فیصلے کے مطابق ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ استغاثہ کا بنیادی موقف اس الزام کے گرد گھومتا ہے کہ درخواست گزار نے سازش اختیار کی۔ فیصلے کے مطابق پراسیکیوٹر نے عدالت کی توجہ 3 گواہوں کے بیانات میڈیا رپورٹس کی طرف مبذول کروائی۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نے کہا کہ تمام شواہد درخواست گزار کو مبینہ جرائم کے ارتکاب سے جوڑتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت کی جانب سے یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ اسی وقوع سے منسلک دیگر ملزمان ضمانت پہ ہیں۔ ملزمان اعجاز چودھری، امتیاز محمود اور حافظ فلک عباس کو اس عدالت نے ضمانت دی رکھی ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسپیشل پراسیکیوٹر نے جواب دیا ہے کہ موجودہ درخواست گزار کا کیس بالکل مختلف ہے۔ اس معاملے میں یکسانیت کے اصول کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو ایک اور دوسری خبر دیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ گھر والوں اور ملازمین پر تشدد کیا گیا۔ ان کی ویڈیول اور ساری جو تصاویر ہیں، فوٹیج ہیں، وہ بھی میڈیا پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ علیمہ خان نے کہا ہے، ہم واضح کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ مریم نواز اور ان کی فسطائی حکومت کے حکم پر ہو رہا ہے۔ یہ انتقامی سیاست کا بدترین مظاہرہ اور سیاسی ٹولے کی گھٹیا ترین بزدلی ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی، یعنی کہ بادل پھٹے اور پورے کا پورا خیبر پختونخوا جو تھا اس کے مختلف علاقوں میں اتنی شدید قسم کا طوفان اور بارش آئی کہ کے سارا گاؤں بہہ گئے اور ایک خاندان کے 20 سے 22 افراد بھی لقمۂ اجل بنے۔ تو ناظرین، اسی حوالے سے ایک نئی رپورٹ آ رہی ہے جس میں پی ڈی ایم نے خبردار کیا ہے کہ موسلا دھار بارشوں سے مقامی ندی نالوں میں طغیانی، پشاور، نوشہرہ، ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اربن فلڈ، جبکہ ایبٹ آباد، بٹگرام، شانگلہ اور کوہستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ خوفناک تباہی کا نشانہ بننے والے خیبر پختونخوا میں مزید بارشوں کا بھی سلسلہ ابھی تک جاری رہے گا۔ تو ناظرین، پاکستان کی سیاست اور جو موسم کا درجہ حرارت ہے وہ بھی دن بدن بدل رہا ہے۔ موسم کے درجہ حرارت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست کا نقشہ بھی بدلنے والا ہے۔ کچھ تبدیلیاں ضرور ہیں، جیسے کہ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں کہا کہ آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ حیات صدر بننے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور عمران خان سے معافی کی بھی درخواست کرتے ہیں۔
لیکن کل آپ نے دیکھا کہ DGISPR نے اس بات کی تردید کی اور کہا کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اور سہیل وڑائی صاحب کی جو ہے تائید رانا ثناءاللہ نے کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سہیل وڑائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، DGISPR کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ سب اچھا نہیں ہے، ان سب اچھا نہیں کے پیچھے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپس میں دراڑ کا شکار ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے بھی بتایا ہے، کہتے ہیں کہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پس پردہ نسل کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو غیر قانونی حرکت کرنے کی جرات نہ ہو۔ یہ انہوں نے اس وقت بیان دیا جب علیمہ خان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ تو ناظرین، عدالت سے فیصلہ آئے اور وہ آئے عمران خان کے حق میں، اور علیمہ خان جو ہیں اس فیصلے کی پیروی کریں اور بعد میں ان کے بیٹے کو اٹھا لیا جائے، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے کہ آیا کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو مزید آسانیاں ملیں گی، یا جس طرح علیمہ خان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے، اس سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ سب اچھا نہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔